السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ہم کہاں کے سچے تھے پارٹ 4۔ وہ مجھے مہرین کے بارے میں بتاتی رہتی تھی، وہ ایسی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی، میں نے اسے یوں کہا، میں اسے وہاں لے کر گئی۔ ایک بار بھی ان کی زبان پر مشل کا نام نہیں آیا، حالانکہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ کیسی تھی۔ منگنی کی تصویروں میں مہرین کے ساتھ بیٹھی وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، اور مہرین کے چہرے پر مسکراہٹ کا نام و نشان نہیں تھا۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا، اس نے مشل کو مجھ سے چھین لیا تھا، اور مشل وہ اب دنیا کو دھوکہ دینا سیکھ رہی تھی۔ اپنی مسکراہٹ سے وہ مجھے اور سب کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ وہ خوش ہے، اسے کوئی دکھ نہیں ہے۔ میں ان تصویروں میں صرف مشل کو دیکھتا رہا تھا، وہ سب سے منفرد، سب سے ممتاز نظر آتی تھی، واقعی وہ ایسی ہی تھی۔ اس دوپہر امی نے مجھے آفس فون کیا تھا۔ مجھے ان کی آواز سے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے، مگر میرے اصرار پر بھی انہوں نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ بس وہ مجھے یہی کہتی رہی کہ میں آفس سے لاہور جانے کے لیے چھٹی لے کر گھر آ جاؤں، پھر وہ مجھے سب کچھ بتا دیں گی۔ میں انتہائی پریشانی کے عالم میں گھر پہنچا۔ امی کا چہرہ دیکھ کر میں دھک رہ گیا تھا، ان کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ مشل کی طبیعت خراب ہے، اسے ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ انہوں نے میرا دل دہلا دیا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں رہی تھی کہ ان سے کچھ اور پوچھتا۔ میں فون اٹھا کر لاہور جانے کے لیے سیٹوں کی بکنگ کے انتظامات میں لگ گیا تھا۔ امی بس روئے جا رہی تھی اور چپ ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا یہ پچھتاوے کے آنسو تھے، انہیں بہنا ہی چاہیے تھا، اس لیے میں نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ فلائٹ میں بیٹھے ہوئے بھی ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی تھی، بس ایک خاموشی تھی جو ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں امی کیا سوچ رہی تھی، مگر میں تو صرف اس کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا اسے ہاسپٹل میں پہنچانے والا میں ہی تھا، ورنہ مشل کو کیا ہو سکتا تھا۔ لاہور ایئرپورٹ پر اتر کر امی کے آنسوؤں میں اور روانی آ گئی تھی۔